اتنا عرض کرتا چلا جاؤں، اسباب کی دنیا میں پہنچنے کے بعد بچہ آواز زبان سے بولتا نہیں بلکہ رو کر متوجہ کرتا ہے. کیوں کہ وہ اس اسباب کی لین میں ہر طرح سے محتاج ہے اور ضعیف ہے. اور آج امت جس ماحول اور جن ایام میں گزر رہی ہے، اسباب کے اعتبار سے ہم کمزور ہو چکے ہیں. ہماری مثال اس بچے کی ہے کہ جو پیدا ہوا اور رو کر اپنی ماں کو متوجہ کرتا ہے. میں آج امت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس اسباب کی دنیا میں جہاں کفر کا ہتھیار چل رہا ہے، ہمارے پاس رونے کا عمل اگر صحیح ہو تو اللہ کی مدد و نصرت جاری نازل ہونے کے لیے آج بھی تیار ہے. مگر رونا کہاں؟ بلکہ اب تو نعرہ یہ ہے ہم تو آزاد ہیں. 14 اگست کو سب سے بڑا نعرہ اور بڑی کامیابی کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ ہم نے اس سال 14 اگست میں اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کو بدل دیا. کیسے؟ کہ وہ نظریہ اسلام پر ملک نہیں بنا تھا بلکہ ہم اپنی آزادی کے حصول کے لیے کہ ہر طرح سے آزاد ہیں، فکر میں آزاد ہیں، ثقافت میں آزاد ہیں، چلنے پھرنے میں آزاد ہیں اور خدا کے خلاف بولنے میں بھی آزاد ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کس طرح سے اس موضوع کو پیش کروں؟ اتنا عرض کرتا چلا جاؤں کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر وقفہ ہے. جیسے خبروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت وہ پہلے خبریں دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی وقفہ ہے. یہ وقفہ ہے. وقفے کے مفہوم کو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ ایک بس اسٹینڈ کے پاس بیٹھتے ہیں، ایک بس گزر گئی، دوسرے بس کی انتظار میں وقفے میں بیٹھے ہیں، اذان سے نماز کی انتظار وقفے میں بیٹھے ہیں. ایسے میرے دوستو یہ دنیا کی زندگی ایک وقفہ ہے. بس فرق یہ ہے کہ پچھلا وقفہ جو ماں کی پیٹ میں ہے وہ 9 مہینے متعین ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں کا وقفہ اس سے ذرا بڑا ہے، یہ بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے بچہ 9 مہینے تو ماں کے پیٹ میں رہا، 4 مہینے سے اس کے بدن میں روح آئی، پیدا ہوتے ہوئے بھی مر سکتا ہے. اس وقفے کا بھی علم کسی کو نہیں کہ کس وقت موت آ جائے. ہے یا نہیں؟ بولو. لیکن اوسط عمر انسان کی 60 اور 70 کے درمیان ہے. کتنی ہے؟ کامل انسان سید الاولین والآخرین. کہو اللہم صلی علی محمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کے لیے یہ ساری زمین و آسمان، کائنات کا سارا نظام، اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں لولاک لما خلقت الافلاک، اگر ہمارے نبی کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا بھی نہ کیا جاتا. مگر مدتوں کائنات، آسمان اور زمین کو بنے ہوئے کتنے ہزاروں لاکھوں کتنے سال ہوئے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ یہاں بھی ایک نقطہ بتاتا چلا جاؤں. بنایا اللہ نے انسان کو، سب سے مخلوق میں سب سے افضل کس کو بنایا؟ انسان کو. مگر میں نے تلاوت میں آیت جو تلاوت کی اس میں اللہ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان تیرے اوپر اتنا زمانہ ایسا گزرا، اتنا زمانہ گزرا کہ تجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. کیسے؟ کہ دیکھیں روحوں میں سب سے پہلے روح محمد کو پیدا کیا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. انسانوں، نبیوں کی روحوں کو، انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا. مگر انسان کی تخلیق کب ہوئی؟ زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، جنات کو بھی پیدا کر دیا، فرشتوں کا نظام تو پہلے سے قائم کر دیا، اس کے ساتھ نباتاتی نظام، جماداتی نظام، حیواناتی نظام، سارے نظام رب کائنات نے بنا دیے. اور انسان کو مدتوں بعد، نہ جانے زمین و آسمان کی تخلیق کے لاکھوں سال بعد، اس کا علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اب جب انسان کو رب نے بنایا تو اللہ نے انسان کو یہ بتانا چاہا کہ بنانا یہ تو تیرا، تو سب سے افضل ہے، مگر تجھ سے پہلے جس کو میں نے بنایا اس کے افضل ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ اس کو پہلے بنایا، بلکہ اس لیے پہلے بنایا کہ تیری ساری ضرورتوں کا سامان پہلے بنا دوں پھر تجھے پیدا کروں. انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی ضروریات کے سارے سامان کو رب نے بولو بنایا، پیدا کیا. اب میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں یہاں پر کیسے اس بات کو آپ کے ذہنوں میں ڈالوں کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر وقفہ ہے.
کے اندر بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا، میں وہاں پر یورپ میں گلاسگو کے اندر مجھے ایک دوست لے کر گئے جہاں پر اولڈ پیپل ہاسٹل 100 سال کے بوڑھے لوگ تھے. وہاں جا کر میں نے ان لوگوں کو اس نیت کے ساتھ جا کر وزٹ کیا. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ 100 سال کا کافر بوڑھا بھی ایمان لے آئے تو ساری زندگی جو کچھ کیا کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں. وہاں جب میں گیا، اب میں اپنے کو واقعات نہیں بتانا چاہتا، یہاں یہ بات سنو. وہاں جب گیا اور میں نے وہاں 190 اور 100 سال کے درمیان کے لوگوں کو جو ایک ہاسٹل میں تھے ان کے کمرے میں جا کر ہاتھ ملایا تو بعض بوڑھے ایسے تھے جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو چھوڑتے نہیں تھے. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا 6 مہینے کے بعد کسی انسان نے ان کو ہاتھ ملایا ہے. جس ثقافت کو تم کہتے ہو بڑی افضل و اعلیٰ ہے، وہاں بیٹے باپ کو 6 مہینے ملنے کے لیے نہیں آتے. یہ اسلام ہے کہ جتنا بڑھاپا ہوتا جائے گا اتنی اس کی خدمت کا جذبہ اس کی اولاد میں بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر وہ خوش نصیب اولاد ہوتی ہے جو اپنے والدین کو کندھوں پر بٹھاتی ہے، سہارا دیتی ہے، پھر خدمت کرتے ہوئے ان باتوں کو برداشت کرتی ہے جو عمر کے ساتھ ان میں جو ایک تبدیلیاں آتی ہیں اس میں ہر بات کو وہ برداشت بھی کرتا ہے بچہ. تو فرمایا ایسا فرما بردار بیٹا جو برداشت بھی کرتا ہو، خدمت بھی کرتا ہو، فرمایا جب آنکھ اٹھا کے وہ ایک نظر دیکھتا ہے تو ایک حج کا ثواب پاتا ہے. میں یہاں پر بتاؤں کہ یورپ کی ثقافت میں اپنے بچوں کو مت پھنساؤ. وہاں تو بڑوں کا کی خدمت کا جذبہ ہے ہی نہیں، وہاں ہاسٹلوں میں داخل کر دیتے ہیں. بہرحال میرے دوستو، اب اس کی محبت کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ تو نہیں چھوڑتا. میں نے اسے اسلام کی دعوت دی. یہاں آپ تکبیر کی آواز کو ضرور اونچا کر کے کہیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بوڑھے 90 اور 100 سال کے درمیانی شخص نے میرے ایک سوال کے جواب کو سوچنے کے بعد اسلام کو قبول کیا. کیونکہ اس کے کمرے میں اس کی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کی تصویریں تھیں. میں نے کہا بتاؤ کہ یہ جو سٹیجز آپ کی فوٹو کی ہیں کیا اس بڑھاپے سے دوبارہ پیچھے آپ لوٹ سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ ہرگز ناممکن ہے. میں نے کہا اب اگلی سٹیج موت ہے اور کلمہ پڑھ لو، جنت کی بشارت ہمارے نبی دے چکے ہیں. اللہ اکبر. اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا. کہو اللہ اکبر. تو کامیاب ہو گیا یا نہیں بولو؟ ہاں، ساری زندگی کی عیاشیاں کرنے کے بعد بھی آخر میں کلمہ پڑھا اور کہاں چلا گیا؟ اور ساری زندگی نمازیں پڑھنے والا، ساری زندگی روزے رکھنے والا، ساری زندگی حج اور زکات، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، زکات دینے والا، مگر زبان پر اگر یہ کہہ دے کہ یہ مولوی آج دہشت گرد ہے یا مجاہدین اور جہاد مصیبت ہے اور قرآن کی آیات کے خلاف بات کر دے، بتاؤ ساری زندگی کی عبادات قبول ہوں گی یا مردود ہو جائے گی؟ بولو. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. یہ مختصر سا وقفہ ہے. مان لیا کسی کی عمر 60 اور 70، جیسے میں نے کہا کامل انسان سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال. حضرت ابوبکر صدیق کی 63 سال. حضرت عمر فاروق کی 63 سال. اب اسی طرح 80 سے اوپر حضرت عثمان غنی. رہا یہ کہ یہ زندگیاں اگر 100 سال تک بھی ہو جائیں، آخرت کے ساتھ مقابلہ چھوڑ دو. جو برزخی زندگی کا وقفہ ہے وہ کتنا بڑا ہے. قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کے پاس؟ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو لوگ مرے ہیں وہ قبروں میں ہیں یا کہ آخرت میں، یعنی ابھی وہ ان کا حساب کتاب، یعنی قیامت ان پر برپا ہو چکی ہے؟ وہ قیامت آئے گی. کب آئے گی؟ جب سورہ اسرافیلی پھونکا جائے گا. اب یہ درمیانی پیریڈ، اب ایسے اربوں خربوں انسانوں کی عدد کو اللہ ہی جانتا ہے. اس زمانے کے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو لوگ مرے ہیں ابھی تک اپنی برزخ میں ہیں یا نہیں؟ بولو. اچھا، اب برزخ کی زندگی ان کی دنیا کی زندگی سے بڑی ہوئی ہے چھوٹی؟ اب دیکھیں آگے سٹیج بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح سے 100 سال بھی اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو حاصل کر لے اور اس پر بھی کوئی اس کو یقین نہیں، اذا جاء اجل
لا یستاخرون الساعة ولا یستقدمون، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، اس کے لیے بڑھاپا ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے مومن ہمیشہ پاکیزہ رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو ذر، جانتا ہے کہ آگے لمبا سفر ہے، اس کا سامان تیرے پاس کیا ہے؟ میں اس پر کبھی بولوں گا کہ توشہ آخرت کیا ہے؟ اب اگر آخرت تو بہت دور کی بات، درمیان میں یہ جو وقفے ہیں، ان وقفوں میں کوئی بادشاہ جو ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان وقفوں کے اندر نہیں رہوں گا بلکہ ہمیشہ ہی دنیا میں رہوں گا؟ بولو ہاں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں برزخ کے وقفے سے بچ جاؤں گا؟ بچ سکتا ہے کوئی ڈاکٹر، کوئی شخص؟ میرے دوستو، میں آپ کو ایسی خبر دے رہا ہوں جو ہر انسان کے ساتھ یقینی ہے، میں ایسی خبر دے رہا ہوں جسے رب نے فرمایا نبأ العظیم، سب سے بڑی خبر ہے، اور وہ یہ خبر ہے کہ اس دنیا کے اس وقفے میں اس کی قیمت بہت بڑی ہے، اس کے ہر سانس کی بڑی قیمت ہے۔ فرمایا یہاں پر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے ایمان کے ساتھ، جنت میں درخت پیدا ہو جائے گا، اور اگر اس دنیا میں عیاشی، فحاشی اور یعنی شراب نوشی، زناکاری اور دیگر گناہوں میں ملوث ہوتے چلے جاؤ گے، جیسے نیکیوں سے جنت کے باغ بنتے ہیں ایسے گناہوں سے جہنم کی عذاب کی شکلیں بنتی ہیں۔ میرے دوستو، اس وقفے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو متعین کرنا ہے کہ کس راستے کو اختیار کرنا ہے، یہی سب سے قیمتی وقفہ ہے، اسی وقفے پر سارا انحصار ہے۔ ماں کے پیٹ کا کوئی عمل نہیں پوچھا جائے گا، وہاں کوئی عمل نہیں ہے، اس کی اس حیات کو بھی رب نے ایسا قرار دیا کہ اس کا رزق خود ہی عطا فرمایا، اور فرمایا جیسے ہم بغیر حساب اس کو کھلا رہے ہیں ایسے اس کا کوئی حساب نہیں۔ رہا یہ کہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد بھی وہ بچہ جب تک بلوغت کو نہیں پہنچتا اس وقت تک بھی اس کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن جس وقت وہ بلوغت میں پہنچ جائے اس وقت سے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس وقفے میں اس کی ہر حرکت کو لکھتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بات بتاتا چلا جاؤں، یہ وقفہ بڑا مختصر ہے، اس کے بعد کا وقفہ برزخ کی حیات ہے، اور اس کو یوں نہ سمجھو کہ انسان مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔